السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی روحانی حقیقت پر گفتگو کریں گے جو صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تک محدود نہیں بلکہ انسان کے دل، احساس اور باطن کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے بارے میں ایک نہایت گہری بات ارشاد فرمائی کہ درود کی اصل تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان کا دل، اس کا حال اور اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اس طرح وابستہ ہو جائے کہ گویا وہ خود اسی نورانی ماحول کا حصہ بن گیا ہو۔ یہ محض ایک خوبصورت جملہ نہیں بلکہ معرفت کا ایک عظیم راز ہے۔ آئیں اس راز کو قرآن، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ درود پاک دراصل ہے کیا۔ درود پاک صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، عقیدت اور وفاداری کا سب سے بلند اظہار ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جب ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ صرف زبان کو حرکت نہیں دیتا بلکہ اپنی روح کو ایک نورانی نسبت سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا درود صرف زبان تک محدود ہے یا وہ دل کی گہرائیوں سے بھی نکل رہا ہے؟ کیا اس میں ادب، خشوع، یکسوئی اور محبت شامل ہے؟ کیونکہ جتنی زیادہ توجہ، تعظیم اور اخلاص کے ساتھ درود پڑھا جائے گا اتنا ہی اس کا نور انسان کے قلب میں اترے گا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود پاک کی تاثیر کا اصل راز انسان کی روحانی ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جب اپنی سوچ، اپنے احساس اور اپنے حال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس طرح وابستہ کر لے کہ درود پڑھتے وقت اس کا دل دنیا کی الجھنوں سے نکل کر مدینہ منور کی نورانی فضا میں پہنچ جائے، وہ اپنے آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماحول میں محسوس کرے، گویا ادب سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو درود محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایسا نور جو دل کے اندھیروں کو روشن کرتا، روح کو سکون دیتا اور انسان کے باطن کو بدل دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا کے شور سے نکل کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں سانس لینے لگتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل کو پاک کیے بغیر صرف الفاظ دہراتا رہے تو وہ درود کی اصل تاثیر سے محروم رہ سکتا ہے۔ درود کی برکت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے کردار، اپنی نیت اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، کیونکہ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں روحانی ہم آہنگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان وقت میں پیچھے چلا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وہی محبت، وہی ادب، وہی عاجزی اور وہی کیفیت پیدا کرے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں موجود تھی۔ جب دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو جائے، نگاہوں میں مدینہ کی یاد تازہ ہو جائے اور زبان سے نکلنے والا ہر درود سچے جذبے کے ساتھ ادا ہو تو انسان ایک ایسی روحانی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جس کا اثر اس کی پوری زندگی پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو مؤثر اور زندہ درود قرار دیتے ہیں۔ ایسا درود جو صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ جیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے اور روح میں اتر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیفیت کیسے حاصل کی جائے؟
واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ خلوت ہے، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھیں، چند لمحوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو جائیں تاکہ دل یکسو ہو سکے۔ دوسرا مرحلہ توجہ ہے، صرف الفاظ ادا نہ کریں بلکہ مدینہ منورہ کا تصور، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں زندہ کریں۔ جتنا دل حاضر ہوگا اتنا ہی درود کا اثر بڑھے گا۔ تیسرا مرحلہ اخلاق اور عمل ہے، اپنی عادات، گفتگو، معاملات اور کردار کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جب انسان کا ظاہر اور باطن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے قریب ہونے لگتا ہے تو درود کی حقیقی تاثیر بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو درود محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ دل کے لیے نور، روح کے لیے سکون اور زندگی کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے اندر ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس نے اس کیفیت کو پایا ہو۔ سامعین کرام، یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ درود پاک صرف زبان کی عبادت نہیں بلکہ روح، دل اور کردار کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے آج ہی یہ نیت کریں کہ جب بھی درود پڑھیں گے تو صرف الفاظ ادا نہیں کریں گے بلکہ اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نیت کو خالص بنائیں گے اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یقین جانیں، جو درود ادب، محبت، اخلاص اور قلبی حضوری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ انسان کے ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی منور کر دیتا ہے۔ اس کے اثرات انسان کی سوچ، کردار، گفتگو اور پوری زندگی میں نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور یہی درود بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک کی حقیقی روح کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔